فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور اگر ہم چاہتے البتہ بلند شانیں عطا کرتے اس کو ان آیات کی وجہ سے، لیکن وہ مائل ہوا دنیا کی طرف اور پیروی کی اپنی خواہشات کی، بس اس کی مثال کتے کی سی مثال ہے، اگر تم بوجھ لا دو اس پر تب بھی ہانپ رہا ہے، یا چھوڑ دو اس کو اپنے حال پر تب بھی ہانپ رہا ہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، بس بیان کرتے رہی ہے واقعات کو، شاید کہ وہ سوچیں۔ بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 176 اور 177، یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیت مقدسہ میں یہودیوں کے ایک درویش صوفی مزاج، بظاہر ان کا مذہبی رہنما بلعم بن باعورہ، اس کا واقعہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب وہ دنیا کے فتنے میں پڑا، عورت کے فتنے میں پڑا، آیات الہیہ اور قدرت کی نشانیوں کو چھوڑا، شیطان اس کے پیچھے لگا، نتیجہ یہ کہ وہ اتنا بڑا اللہ والا ہونے کے باوجود، درویش صفت ہونے کے باوجود، دینی راہنما ہونے کے باوجود خود بھی تباہ و برباد ہوا اور دوسروں کی بھی گمراہی کا ذریعہ بنا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مچھر کی مثال بھی بیان فرمائی، مکھی کی مثال بھی بیان فرمائی، مکڑی کی مثال بھی بیان فرمائی، گدھے کی مثال بھی بیان فرمائی، لیکن یہ جو کتے کی مثال ہے یہ صرف اس کے لیے بیان فرمائی جو زر پرست یا زن پرست ہے۔ جو زر پرست ہے یعنی دنیا پرست ہے، مال و دولت کے پیچھے، دنیا کے مفادات کے پیچھے، یا زن پرست ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا ہے، تو ایسے انسان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی مثال کتے کی سی مثال ہے، کہ اس کی زندگی ایسی ذلیل زندگی ہے، ایسی گندی زندگی ہے جو ناپاک پلید جانور کتے کے ساتھ اس کی مثال دی گئی ہے۔ اس کا معاملہ بھی ایسے ہوا تھا کہ وہ اللہ والا تھا لیکن عورت کے فتنے میں پڑ گیا، لالچ مال و زر کے دولت کے فتنے میں پڑ گیا، نتیجہ یہ کہ وہ علم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، علم کی برکات سے بھی محروم ہو گیا، وحی الہی کی برکات سے بھی محروم ہو گیا اور برکات نبوی سے بھی محروم ہو گیا، اور بیچارہ اپنا ایمان اسلام بھی نہ بچا سکا۔ تو اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم جبراً چاہتے، وہ تو چاہ رہا تھا دنیا، ہم اگر جبراً چاہتے اس کو ادھر نہ جانے دیتے، وہ چاہ رہا تھا عورت کی رضا و خوشی، اگر ہم جبراً چاہتے اس کو ادھر نہ جانے دیتے تو ہم ایسا کر سکتے تھے، لیکن یہ دنیا اللہ نے اس میں انسان کو اختیار دیا ہے۔ خلق میں انسان محتاج ہے، کسب میں انسان مختار ہے۔ یاد رکھو کسی بھی چیز کے بنانے میں تو انسان قادر نہیں ہے، لیکن اللہ کی بنی ہوئی چیز کو استعمال کرنے میں انسان کی قدرت ہے۔ انسان اچھے طریقے پر بھی استعمال کر سکتا ہے، برے طریقے پر بھی استعمال کر سکتا ہے، نیکی میں بھی استعمال کر سکتا ہے، گناہ میں بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن کوئی چیز بنا نہیں سکتا۔ خلق میرے اللہ کی ہے، تخلیق میرے اللہ کی ہے۔ ہاں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے چیزیں بنانا یہ الگ چیز، اس کو خلق نہیں کہتے، اس کو نئی ایجاد نہیں کہتے۔ نئی ایجاد وہ ہے کہ تم کسی چیز کا مٹیالر بنا دو، جس چیز سے تم چیز بنا رہے ہو اس کا پہلے کوئی نمونہ بھی نہ ہو، مادہ مٹیالر بھی نہ ہو، تم نئے سرے سے کوئی چیز ایسے بناؤ، جیسے اللہ نے مٹی بنائی تم کوئی اور چیز بناؤ۔
ایسی کوئی انسان کے بس میں، مخلوقات کے بس میں نہیں ہے، خالق صرف اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، البتہ ضرور اونچا مقام دیتے اس کو، بہا انہی آیات کی وجہ سے، جن کا علم ہم نے اس کو دیا تھا، ان کی وجہ سے ہم اس کو اونچا مقام دیتے اگر ہم جبراً چاہتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ خود جھکاؤ کیا، میلان کیا اس نے دنیا کی طرف، باوجود ہے کہ اس کو علم الہی تھا، آیات الہی کا علم تھا، نشان قدرت اس کو حاصل تھے، سمجھ بوجھ دین کی حاصل تھی، اپنا نفع نقصان سمجھتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اخلد الی الارض، اس نے خود میلان کیا، جھکاؤ کیا دنیا کی طرف، واتبع ہوا، اور اپنی خواہش کی اتباع، جو جی میں آتا گیا کہ میرا جی یوں چاہ رہا ہے، میرا دل یہ دیکھنے کو چاہ رہا ہے، میرا دل یہ بولنے کو چاہ رہا ہے، میرا دل یہ سننے کو چاہ رہا ہے، تو جتنے نفسانی خواہشات تھیں انہی کی اتباع کی، تو اس کا نتیجہ رزلٹ نقصان یہ ہوا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، بس اس کی حالت کتے کی سی حالت ہے۔ اب کتے کا حال یہ ہے، حیات الحیوان ایک کتاب ہے، علامہ دمری رحمہ اللہ لکھی ہے، اس میں جانوروں کی زندگیاں لکھی ہیں، جانوروں کے خواص، ان کے نقصانات و فوائد، ان کی عادتیں فلاں، مستقل 2 جلدوں میں عربی زبان میں کتاب ہے، اب اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، حیات الحیوان کے نام سے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ تمام جانداروں میں سے کتا سب سے مشکل سانس لیتا ہے، کہ اندر کی ہوا گرم جو باہر نکالے پرانی اور باہر کی اندر لے جائے، کتے کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے۔ جیسے کوئی انسان تھک جاتا ہے، ہانپتا ہوا بڑی مشکل سے سانس لیتا ہے، اس کا سانس اکھڑا ہوا ہوتا ہے، بھاگنے کی وجہ سے، خوف زدہ ہونے کی وجہ سے، ڈر جانے کی وجہ سے، یکدم دہل جانے کی وجہ سے، تو کتے کی یہ حالت 24 گھنٹے رہتی ہے، ہر وقت سردی ہو یا گرمی ہو، اس کو ڈر خوف ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی مشکل کام دوڑنے بھگانے کا لیا جائے یا نہ لیا جائے، اس نے جب بھی سانس لینا ہے زبان باہر نکال کے بڑی مشکل سے سانس لینا ہے۔ یہ کتے کے اندر فطری طور، اس لیے کتے کی سانس سب سے مشکل نکلتی ہے، موت کے وقت، مرتے وقت کتے کی موت سب سے مشکل ترین موت ہے، اس کا سانس نکالنا بہت مشکل ہے، تو اس لیے وہ ہر وقت زبان نکال کے رکھتا ہے۔ اور اس بندے کی بھی، بلعم بن باعورہ جس کا میں نے عرض کیا ہے، اس کا حال بھی یہی ہو گیا تھا کہ اس کی زبان کتے کی زبان کی طرح نیچے بہر کو لٹکی ہوئی تھی ہر وقت، تو فرمایا اس کی مثال کتے کی سی مثال ہو گئی ہے۔ ویسے بھی کتا حریص جانور ہے، کتا لالچی جانور ہے، کتا حریص جانور ہے اور کتا لالچی جانور ہے۔ ان تحمل علیہ، اگر تم بوجھ لا دو اس پر، مشکل کام لو اس سے، یلحس، تب بھی وہ ہانپ رہا ہے زبان نکالے ہوئے، او تترکو، تم کتے کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو، کوئی اس سے مشکل کام نہ لو، اس کو دوڑاؤ بھگاؤ نہیں، تب بھی یلحس، پھر بھی وہ زبان نکال کے ہانپ رہا ہے۔ فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال و کہاوت و حالت ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، ہمارے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، چاہے کسی کی دنیا میں ایسی بن جائے یا قبر آخرت میں ایسی ہو، چاہے کسی کی حالت کتے کسی دنیا میں ایسی بن جائے جو دین کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، دین کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار و تکذیب کرتے ہیں، ان کا یہ حال چاہے دنیا میں ہو جائے چاہے مرنے کے بعد قبر آخرت میں ہو۔ آگے فرماتے ہیں فَقْصُصِ الْقَصَصَ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پہلے لوگوں کے واقعات بیان کرتے رہو، ان کے قصے بیان کرتے رہو، قرآن مجید کے اندر ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، لوگوں کو واقعات سنا کر کے نصیحت کرتے رہو۔ انسان میں اگر عقل ہو تو انسان سابقہ واقعات سے، تاریخ سے، ماضی سے، پہلی قوموں کے حالات سے سبق حاصل کرتا ہے، درس عبرت ہیں وہ ہمارے لیے، اس لیے فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ، واقعات بیان کرتے رہیے ان کے سامنے، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ یہ بھی سوچیں فکر کریں۔
یہ بھی اپنی فکر کریں، یہ بھی سوچیں کہ کہیں ہم ان کے راستے پہ چلے، اسی ڈگر پہ چلے تو جو حال ان کا ہوا وہی ہمارا ہوگا۔ تو اس سے وہ سوچیں گے، ان ناکام قوموں کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے، ان اللہ کی طرف سے غضب شدہ، قہر شدہ، جن پر خدا کی ناراضگی ہوئی، جو مغضوب علیہم ہوئے، جو ضالین ہوئے، یہود، نصارہ اور مشرکین، ان کے راستوں پر یہ نہیں چلیں گے۔ ان کو پتہ ہوگا کہ وہ لوگ انجام ان کا کیا ہوا۔ فرمایا فقصص القصص، بس بیان کرتے رہیے قصے واقعات، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ سوچیں، فکر کریں۔ ساء مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت بری مثال و حالت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور اپنے آپ پر ظلم کرتے۔ جو لوگ جن میں یہ دو صفتیں ہوں، اللہ کی آیات کی تکذیب کریں، اللہ کے احکامات کا انکار کریں، اللہ کے احکامات کو جھوٹا بتلائیں اور اپنے آپ پر ظلم کریں۔ ہر گناہ کرنے والا کفر کرتا ہے تب، شرک کرتا ہے تب، بدعت و رسومات کا شکار ہوتا ہے تب، من مانی من چاہی زندگی گزارتا ہے تب، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے، لالچ طمع حرص میں پڑ کر کے، حرام کاری بدکاری، حرام کھانا، حرام کمانا، حرام دیکھنا، حرام بولنا، حرام سننا، ان ساری چیزوں پڑھ کر کے بندہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، ان کی مثال، ان کی حالت بہت زیادہ بری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔